عمران خان صاحب کی آفیشیل گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں، انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ یہ دن مقرر کیا گیا ہے، اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے، اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا. باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہوں. سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے، امریکہ میں بیٹھ کے بشرا بی بی پر بےہودہ الزامات لگاتا ہے. یہ فوٹیج اگر آپ خان صاحب کو دکھاتے تو خان صاحب نے بیسٹو گور کا کیا حال کرنا ہے کہ میرے پاس ایسے پروفز ہیں. ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ آفیشیل گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، لیکن اس کے دو مختلف ورژن سامنے آئے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. عمران خان صاحب کا بیسکلی اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت تھی، اسی سلسلے میں ان کی مختلف صحافیوں سے بھی گفتگو ہوئی ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس نے ایک سرکاری ورژن نکالا ہے، یعنی سرکاری سے مراد ہے کہ آفیشیل ورژن نکالا ہے عمران خان صاحب کی گفتگو کا، تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ان آفیشیل ورژن ہے جو بیسکلی مختلف چینلوں پہ چلا ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ بھی تھوڑی دیر میں شیئر کرتے ہیں. آفیشیل ورژن کہتا ہے جی عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد قتل عام کے سانے کو جلیانوالہ باغ کی طرح نہ عوام بھولے گی نہ ہم بھولیں گے. جنرل ڈائر کا قتل عام 100 سال بعد بھی عوام کو یاد ہے. اس وقت نہ کیمرے تھے نہ میڈیا تھا. اسلام آباد قتل عام کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، یہ شواہد چھپائے نہیں جا سکتے، آج نہیں تو کل سب ظاہر ہو جائے گا. میری اپنی پارٹی اور کارکنان کو ہدایت ہے کہ اس ظلم پر پارلیمنٹ، عدلیہ، انٹرنیشنل میڈیا سمیت ہر سطح پر بھرپور آواز اٹھائیں. 15 دسمبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں شہدائے اسلام آباد قتل عام کے حوالے سے یوم سوگ اور دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا. ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، لوگ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ان پر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں. ہمارے شہداء کا ڈیٹا تک چھپا لیا گیا، کئی لوگ لاپتہ کر دیا گئے. مجھے ایک کیس کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے. انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اگر سینئر ترین ججز پر مشتمل آزاد جوڈیشل کمیشن اور انڈر ٹرائل سیاسی قیدیوں کی رہائی کے ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے تو سول نافرمانی کی تحریک بھرپور طریقے سے چلائی جائے گی، جس میں پہلا قدم اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں کمی کی مہم ہوگی. ہم اداروں سے کہتے ہیں کہ جو لوگ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لانے کا کام کر رہے ہیں انہیں پہچاننے اور روکیں، ہم اپنا ملک ٹوٹنے نہیں دیں گے. جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھے. جنرل فیض کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں وزیر اعظم تھا جنرل فیض جنرل باجوہ کی اجازت سے مجھ سے ملتے تھے اور پھر جنرل باجوہ کو ڈی بریف بھی کرتے تھے. 9 مئی کے سلسلے میں جنرل فیض سے تعلق جوڑنا احمقانہ بات ہے. کیا مجھے پتا تھا کہ 9 مئی کو مجھے گرفتار کرنا ہے؟ تو سازش کس بات کی کرنی ہے؟ جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد ہماری کیا مدد کر سکتے تھے؟ اصل حساب تو جنرل باجوہ کا ہونا چاہیے جس نے ہماری منتخب حکومت کے خلاف سازش کی. اس بات کو مولانا فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی، محمد زبیر سمیت بہت سے لوگ کنفرم کر چکے ہیں. ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنے کے جرم میں جنرل باجوہ کا ٹرائل ہونا چاہیے. اچھا، تو یہ ہے آفیشیل ورژن. اب اس میں ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو ایک تو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں جنرل فیض سے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جنرل فیض کے ساتھ عمران خان صاحب کا کیا تعلق تھا، یا جنرل فیض نے عمران خان صاحب کو کتنا سپورٹ کیا اس سارے معاملے کے اندر. جنرل باجوہ بھی ظاہری بات ہے اس پورے ٹرائنگل کا ایک حصہ ضرور تھے، لیکن جنرل فیض کے اوپر جو الزامات ہیں وہ جو ایکچولی ٹاپ سٹی سے ریلیٹڈ ہے، اس میں جنرل باجوہ کا کیا تعلق ہے؟ اس میں تو ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ جنرل فیض کا ہے، بلکہ اس ٹاپ سٹی کے معاملے میں تو عمران خان صاحب کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھیں یہ تو جنرل فیض کا ایک آپس کا معاملہ ہے. ہاں، لیکن جو 9 مئی کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں وہ جو معاملہ آگے چلے گا اس کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے تفتیش ہو رہی ہے. ابھی آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد خان صاحب نے جو صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے جو میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے، اب ذرا اس ورژن کو سنیے گا. کہتے ہیں جی اخبار میں چھپی خبروں سے ایسا تاثر مل رہا ہے باہر دوستانہ ماحول چل رہا ہے. خبروں سے پتہ لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. میں اپنی لیڈرشپ کے رویے پر حیران ہوں. 5 دسمبر کو ATC سماعت کے دوران کارکنوں نے بتایا کہ گولیاں چلیں اور لاشیں گریں. ڈی چوک اتنا بڑا سانیہ ہے، لوگ صدیوں تک نہیں بھولیں گے. قیادت پر عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن حیرانی ہے باہر سب خوشی خوشی رہ رہے ہیں. مجھے معلومات ملی ہیں باہر سب گڈی گڈی چل رہا ہے. مجھے توقع تھی اس معاملے کو پارلیمنٹ میں زور سے اٹھایا جائے گا. مجھے عمر ایوب نے کنفرم کیا، اس کا بیان بھی ہے. ہمارے 200 لوگ لاپتہ ہیں. میں نے پارٹی کو بتایا ہے جو لوگ لاپتہ ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالیں. عینی شاہدین نے گولیاں چلتے لوگوں کو گرتے خود دیکھا ہے. ڈی چوک میں لائٹس بند کر کے آپریشن کلین اپ کیا گیا.
ہمارے مطالبات بہت سیدھے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائے، لوگوں کو رہا کریں. ہمیں آخری سٹیج پر دھکیلا گیا، ہمارے لوگوں کو ابھی تک 9 مئی میں گرفتار کر رہے ہیں. میرے خلاف ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہوتا ہے. اس پر سخت رد عمل دینا چاہیے. 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا. لوگ احتجاج کرتے ہیں تو ان پر گولیاں چلاتے ہیں. انہوں نے سول نافرمانی کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. سول نافرمانی کے طریق کے دوران ترسیلات زر پاکستان نہ بھجوانے کی مہم تگڑی ہوگی. 15 دسمبر کو یوم سوگ منائیں گے. اگر مطالبات نہ مانے تو سول نافرمانی کی طریق کی طرف جانا پڑے گا. اس ملک کا واحد حل انقلاب ہے. جنرل فیض حمید سے میری جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ جنرل باجوہ کی اجازت سے ہوئی ہیں. جنرل فیض جا کر جنرل باجوہ کو بریف کرتا تھا. جنرل فیض پر چارج شیٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے ہے. 9 مئی کا الزام ہے تو جنرل باجوہ کو بھی اس میں بلائیں. جنرل فیض جنرل باجوہ کے ماتحت تھا. مجھے افسوس ہے کہ کس طرح کی احمقانہ ٹویٹس کی جا رہی ہیں. سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے. امریکہ میں بیٹھ کر بشریٰ بی بی پر بیہودہ الزامات لگاتا ہے. سلمان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. کوئی ٹویٹ کرنی ہے تو ہم سے پتہ کر لیں. سلمان اور روبینہ نے بشریٰ بی بی کے خلاف جو ٹویٹس کی ہیں یہ احمقانہ حرکت ہے. تو سلمان احمد صاحب کا جو ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے جو ہے پتہ کاٹا. اچھا انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ میں پہلے بھی اس کے بارے میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے آج آ کے سلمان احمد کو کال آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں اتنے دنوں سے کہہ رہا تھا یہ جتنا لونڈال پڑا بیٹھا ہوا ہے یہ بولتا کیوں نہیں ہے. مطلب ہم بار بار پن پوائنٹ کر رہے تھے کہ یار یہ سلمان احمد کیا بولتا جا رہا ہے بار بار بشریٰ بی بی کے بارے میں. ان کی زبانیں بند تھی. وہ اس ملک کے اندر شہباز گل بیٹھا ہوا ہے, مجال ہے کہ ایک بات بھی کرے اس کے بارے میں. 1 منٹ میں اپنے منہ پہ زپ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی رگڑی جا رہا ہے وہ مسز عمران خان کو, بشریٰ بی بی کو جو مرضی بولی جا رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج عمران خان کو بولنا پڑا کہ بھائی اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو ذرا درست کرو, اس کو جا کے یہ کیا بولی جا رہا ہے بشریٰ بی بی کے بارے میں. خیر, سلمان احمد نے ابھی تک عمران خان صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے بعد اب تک کوئی ٹویٹ تو نہیں کیا, لیکن ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے زلمے خلیل ذات کے ساتھ اپنی ایک تصویر جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا ہے, بلائنڈ ورشپ آف پرسنالٹیز, پاور, ویلتھ اینڈ فیم میکس یو ڈیف, ڈمب اینڈ بلائنڈ, لرن کریٹیکل تھنکنگ اینڈ ریڈ بٹوین دا لائنس. تو اب پتہ نہیں اس کا اشارہ کس طرف تھا, بلائنڈ ورشپ آف پرسنالٹیز. اب یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتا, لیکن بہرحال آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کافی سخت بیان دیا ہے. اچھا, اب یہ ساری چیز جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی عمران خان صاحب ایک تو اس چیز سے ناراض ہیں کہ باہر یہ جو ماحول بن رہا ہے نا مذاکرات وغیرہ کا, اور بہت ہی ہنستا کھیلتے ہوئے. میں تو میرے خیال میں خان صاحب کے پاس جو ہے نا وہ موبائل فون لے جانے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ یہ والی فوٹیج دکھاتے, یہ دیکھیں ذرا یہ جو فیصل واڈا اور بیرسٹر گوہر آپس میں جس طرح مل رہے تھے, آپ اندازہ کریں یہ فوٹیج اگر آپ خان صاحب کو دکھاتے تو خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کا کیا حال کرنا تھا کہ میں یہاں پہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. لوگوں کے بارے میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنے لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, اتنے لوگ مسنگ ہے, تہاڈیاں ہنسیاں نہیں مک رہی, تہاڈے ہاسے نہیں مک رہے, تو مطلب کتنے جانا ہے اسی. اور دوسری بات یہ کہ خان صاحب جو ہیں یہ جو سول نافرمانی والی جو تحریک ہے یہ بیسکلی شوشا خان صاحب کا ہے, یہ اور کسی کا نہیں ہے. باہر والوں کو اس بات کا آئیڈیا کہ بھائی جان اگر یہ کام کیا نا تو ہمارے لیے مشکلات اور بڑھیں گے. اور میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے پاکستان کی پالیٹکس سے میں یہ نہیں کہہ رہا یہ صحیح ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے میں یہ نہیں, میں آپ کو صرف ایک ریالٹی کی صورتحال بتا رہا ہوں. پاکستان میں نا پالیٹکس کرنے کے حوالے سے اسپیس بہت سکویز ہوتی جا رہی ہے, اور اب سے نہیں ہو رہی, پچھلے کئی سال سے ہو رہی ہے. ایون خان صاحب کی لانچنگ سے ہی سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا, 2011 کی میں بات کر رہا ہوں. اب صورتحال یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ جناب آپ کو ایک اسپیسیفک دائرہ بنا کے دیا جاتا ہے کاغذ کے اوپر, اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے بھائی جان آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا اس کاغذ کے اندر رہ کے کرنا ہے. یہ سول نافرمانی, یہ اسلام آباد پہ چڑھ جائیں گے, یہ رستہ بند کر دیں گے, یہ کر دیں گے, یہ سلسلہ نہیں ہونے دینا آپ کو. اور اگر آپ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو آپ کا جو حساب کتاب ہے یا آپ کے جو مارکس ہیں نا وہ خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے. اب یہ بات باہر والوں کو سمجھ آ چکی ہوئی ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر بیٹھی ہوئی نا اسے پوری طرح اس بات کا سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ ساری باتیں ان تک کنوے کیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ چلے چھوڑے وہ یہ خبر پھر کبھی سے, یہ آئی ہوئی تھی خبر لیکن پھر کبھی سے. تو ایون مطلب ان کے اپنے جو میں آپ کو یہ چلیں اتنی بات بتا دیتا ہوں تھوڑی سی اس خبر سے ریلیٹڈ کہ میرے پاس ایسے پروفس ہیں کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرتی ہے. خان صاحب کو نہیں پتہ اس بارے میں, مجھے پتہ ہے اس بارے میں, میرے پاس ثبوت بھی ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اپنی بات ان کو بتاتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی چند بات بتاتے ہیں. خان صاحب کو اس بات کا نہیں پتہ, خان صاحب تک میری یہ بات بھی نہیں پہنچے گی, مجھے پتہ ہے اس بات کا.
تو لیکن خان صاحب اس کے اندر ہیں کہ نہیں جناب میرے باہر حالانکہ تو کوئی آپس میں کانٹیکٹ ہے ہی نہیں, اور مطلب ہم جو ہے وہ انقلاب لانے, یہ بار بار دیکھ رہے ہیں نا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا, خان صاحب اسی چکر میں چل رہے ہیں کہ بس اس ملک میں کسی طرح انقلاب بنے. اچھا یہ سوچ یا تو جو اندر جیل میں خان صاحب یا ان کی ہے, یا جو باہر بیٹھے ہوئے نا یہ ان کی ہے. باقی جو جیل سے باہر ہیں اور پاکستان کے اندر ہیں ان کو پوری طرح ریالٹی چیک کا پتہ ہے کہ بھائی جان اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہونا, کوئی انقلاب نہیں آنا, کوئی کچھ نہیں ہونا. لیکن اب ذہن کے اندر ایک خاکہ بنا ہوا ہے, خان صاحب جب سارا دن بیٹھتے ہوں گے, میں صرف 1 منٹ کے لیے ایزیوم کر رہا ہوں کہ جب سارا دن وہ جیل کے اندر بیٹھتے ہوں گے تو بیٹھ کے ایزیوم کرتے ہوں گے نا 2 + 2 = 4, 2 × 2 is 4, 2 × 2 is 44, 2 × 2 is 444. مطلب وہ بیٹھ کے خود ہی حساب کتاب بناتے رہتے ہوں گے کہ اچھا انج ہو گیا تو انج ہو گیا تو انج ہو گیا, ایسا ہے رزلٹ نکلے گا. اچھا بہت سے لوگوں نے, مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما نے مجھے ایک بات بتائی کہ یہ ایک واقعہ انہوں نے میرے ساتھ کوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی جیل کے اندر ہی خان صاحب کے ساتھ, پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ تو میٹنگ تقریباً کوئی آدھا پونے گھنٹے کی ہوئی, اور وہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو سارے رہنما اکٹھے کھڑے ہوئے اور اکٹھے ہی باہر گئے, اور باہر جا کے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. تو وہ جو ایک صاحب تھے انہوں نے کوئی میڈیا سے گفتگو نہیں کی, وہ صرف وہاں پہ کھڑے ہوئے. تو وہ جو باقی رہنما کھڑے ہوئے تھے نا, انہوں نے جا کے جو میڈیا سے گفتگو کی, انہوں نے کہا میں ان کی شکلیں دیکھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں ان کی شکلیں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح کی تو کوئی بات اندر نہیں ہوئی. اور وہ باہر آ کے ڈی بریف کر رہے تھے, میڈیا کو بتا رہے تھے, بریفنگ دے رہے تھے میڈیا کو کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے اور خان صاحب نے یوں کہا ہے تو خان صاحب نے یہ کہا ہے. اس میں سے کہتے ہیں ایک بات بھی خان صاحب نے نہیں کہی ہوئی تھی. کہتے ہیں اور میں ان کی شکلیں دیکھ رہا کہ یار اندر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ رپورٹنگ غلط ہو رہی ہے, واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ پتہ نہیں کون سی بات خان صاحب نے کہی ہوتی ہے, کون سی بات نہیں کہی ہوتی, کون سی بات اندر جا کے خان صاحب کو بتائی جاتی ہے, کون سی بات اس کے بعد باہر آتی ہے. مطلب پورا کا پورا آوے کا آوا ہی پلٹا ہوا ہے کہ ہر بندے نے اپنے 1.5 انچ کی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنا سودا بیچی جا رہا ہے بیٹھ کے. کوئی اپنے طریقے سے خان صاحب کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ان کا سب سے زیادہ جانشین بننے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی ان کا سب سے زیادہ جو ہے وفادار بننے کی کوشش کر رہا ہے. خان صاحب کو پراپر ریالٹی کا پتہ بھی نہیں ہے کہ باہر پالیٹکس ہو کیا, نہ ان کو پتہ ہے نہ جڑے باہر بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے. یہ میں کیوں کہتا ہوں, میں آپ کو پتہ ہے میں کیوں کہتا ہوں باہر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ بھائی ان کا جو ذریعہ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کے پیچھے آنے کا, وہ صرف اور صرف فون ہوتا ہے. کسی کو فون کر لیا, اس نے فون پہ کچھ بتا دیا تو یہ ان کا اپنا تجزیہ بن جاتا ہے. صرف فونوں پہ بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو آن گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کا ملنا ملانا, کسی سے جا کے ملنا, فزیکلی آپ جا کے جب ملتے ہیں نا, آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی آمنے سامنے فیس ٹو فیس جو ملاقات ہوتی ہے نا, اس کا نیم البدل ہے ہی کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اگلے کی باڈی لینگویج دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ جو بات آپ سے کر رہا ہے یہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اسیس کرنا آسان ہو جاتا ہے. فون پہ یہ اسیسمنٹ بہت مشکل ہوتی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جڑے باہر بیٹھے نے نا ہوائی چھکے مار دینے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا چیز کا. یہ اہم ہی بس یہ یوں کر کے ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے ہاتھ میں کچھ آ جائے ایسے, دیٹس اٹ. اچھا جی, علیمہ خان صاحبہ نے اس کے بعد اب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا اتوار والا دن جو ہے یوم شہداء مقرر ہو چکا ہے, اور عمران خان نے آج بڑی سختی سے اپنی لیڈرشپ کو ہدایت کی ہے, اور انہوں نے خاص پوچھا ہے کہ کیا اس کو پبلسائز کیا ہے. ان کو بتایا کہ کون سی لوکیشن ہے. ہم نے اور وکیلوں نے بھی بتایا ہے کہ نہیں, لوگوں کو اس وقت نہیں پتہ. انہوں نے اس چیز پر سوال اٹھایا کہ کیوں نہیں کہا گیا, تو انہوں نے بھی ہدایت بھیج دی ہے. اتوار والے دن صرف پاکستان میں نہیں, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہا ہے کہ یہ دن مقرر کیا گیا ہے جس پر آپ شہداء کے لیے دعا کریں گے. اس لیے یوم شہداء اتوار والے دن 15 تاریخ کو ہوگا. اگر آپ کو پیغام نہیں ملا, پشاور میں باغ ناران میں سب جمع ہوں گے. قیادت کو انہوں نے ہدایت دی ہے کہ بڑی سختی سے آپ وقت اور جگہ جو بھی لوگوں کو بتانا ہے وہ جلدی سے بتا دیں, کیونکہ 3-4 دن رہ گئے ہیں. عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ اگر 2 مطالبات نہ مانے گئے تو اوورسیز پاکستانی اپنی ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں. عمران خان نے بڑی سختی سے تاکید کر کے بھیجا ہے کہ آپ باہر جا کر یہ دوبارہ دہرائیں. ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ نے جواب دیا, عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں, لیکن اعتبار بھی تو ہونا چاہیے. آپ عمران خان سے نہ پوچھیں, ہم سے پوچھ لیں, ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کون سی اعتبار کی بات ہے. آپ نے دیکھی ہے عمران خان کو فضول قسم کے القادر یونیورسٹی کے کیس میں گھسیٹ کر ان کو سزا دینے لگے ہیں. یہ کوئی انصاف ہے اس ملک میں؟ یہ سیاست نہیں ہو رہی. ہمارے خیال میں عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے. یہ کوئی پرانا زمانہ ہے کہ ضیاء الحق پر بم پھاڑ دیا, بے نظیر کو سرعام قتل کر دیا اور آپ کو بندہ نہیں مل رہا کہ کس نے کیا ہے, اور پھر آپ کہہ دیں کہ طالبان نے کر دیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون کر رہا ہے؟
لیکن اب وقت بدل گیا ہے, ہم بھی یہاں پورا پہرا دے رہے ہیں, آپ لوگ بھی یہاں کھڑے ہوتے ہیں, جو بھی عمران خان سے مل کر آتے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت ہے, ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوتا ہے. یہ کیا کریں گے, ہارٹ اٹیک کرانا چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے, یا زہر دینا چاہتے ہیں, یہ اپنی بات کریں کہ ان کو جیل میں رکھا کیوں ہے. آپ کا خیال ہے کہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے نکالنے کے لیے؟ جب سے عمران خان نے کہانیاں سنی ہیں, لوگوں نے ان کو ATC کورٹ میں آ کر بتائیں کہ کس طرح لوگ لاپتہ ہیں, تو وہ ڈسٹربڈ ہیں. اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پر آمنا سامنا ہو, عوام اور ادارے کا آمنا سامنا یعنی. اس لیے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا ہے اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے, اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا, کیونکہ آگے ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں پاکستان کو. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے جناب یہ کہا ہے. اب اتوار والے دن جو ہے وہ یوم شہداء منایا جائے گا. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب کچھ سوالات بھی آپ کے آئے ہوئے ہیں, ذرا وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. نبیل ملک صاحب نے سوال بھیجا ہے, جی کیا جیل میں ہونے سے عمران خان کی اپنی پارٹی پہ گرفت کمزور ہو گئی ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرفت جو ہے کمزور ہو گئی ہے. جس طرح وہ چاہتے ہیں یہ پارٹی چلے گی اس طرح نہیں چل رہی. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں. میرے خیال میں جس دن خان صاحب باہر آئے اور انہوں نے آ کے جسے کہتے ہیں نا گدی دوبارہ سنبھالی, تو وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, سب کچھ ہاتھ میں واپس آ جائے گا. خان صاحب کا مطلب کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے PTI کے اندر جو ان کے نمبر 2 کہلانے کے اس وقت لائق ہو. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراد سعید جو ہے وہ ہیں, لیکن مراد سعید آپ جانتے ہیں کہ وہ خود منظر عام پہ نہیں ہے, وہ خود اس وقت انڈر گراؤنڈ میں. دوسرا سوال ہے جی انیلا نواز کا ملتان سے, پوچھتی ہیں منصور صاحب میرا آپ سے سوال ہے, کیا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حلف برداری پہ عمران خان کو بلائیں گے اور کیا حکومت ان کو جانے دے گی؟ میرا یہی جواب ہے, بس میں ان کی گل کرا, میں کیا جواب دوں اس بات کا. ملنگی فوڈ نامی صارف کا ایک سوال ہے کہ کب ہم اس سارے جھمیلوں سے باہر نکلیں گے, ہمارا کاروبار برباد ہو گیا ہے, خان صاحب جلسوں پر لگے ہیں اور دوسرے بندے مارنے پہ لگے ہوئے ہیں, کب یہ سب کچھ ختم ہوگا؟ بھائی یہ دونوں میں سے ایک کو اپنی ہار ماننی پڑے گی. یہ جب تک ایک نہ ایک بندہ نہیں ہارے گا نا اس میں سے, اور میں صرف دعا کرتا ہوں کہ اس میں جانی نقصان نہ ہو, کسی کا بھی جانی نقصان نہ ہو, لیکن ایک شخص کو اس میں ہار ماننی پڑے گی اپنی, اور تبھی یہ معاملہ چلے گا. اب وہ کون ہار مانے گا مجھے نہیں پتا, لیکن ایک نہ ایک شخص کو تو ہارنا پڑے گا, کیونکہ جتنے سٹیکس اوپر جا چکے ہیں نا, مجھے اس میں اب صلح صفائی ہوتی نظر نہیں آتی فرینکلی اسپیکنگ. افسوس کا مقام ہے یہ, میں یہ کہنا چاہوں گا یہ افسوس کا مقام ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آتی. علی محمد صاحب کا سوال ہے PTI کے خلاف سخت رویے کی وجہ کسی ذاتی بنیاد پر ہے یا سیاسی اختلاف ہے؟ نہیں بھائی, یہ ذاتی بنیاد کے اوپر ہو چکا ہے. یہ میرے خیال میں اب یہ ڈائریکٹ پرسنل پھڈا ہے. یہ سیاسی معاملات میں سے بات نکل چکی ہوئی ہے, سیاسی معاملات اس حد تک نہیں آگے جاتے, یہ ذاتی معاملات بن چکے ہیں. اور ذاتی معاملات تبھی بنتے ہیں جب اگلے کو بھی فیل ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو ذاتی کی ہے وہ بھی ذاتی نوعیت کی گئی ہے, وہ تبھی پھر معاملہ یہاں تک جاتا ہے نا. مطلب بھائی وہ دور چلے گئے کہ آپ کو ایک گال کے اوپر تھپڑ پڑے تو آپ دوسرا بھی آگے کر دیں, اب نہیں ہوتا. اب آپ ایک گال کے اوپر وہ لگائیں گے تو وہ آپ کے دونوں گالوں پہ لگائے گا. کہانی یوں چلتی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ سلیم ناگریا کا سوال ہے, پاکستان میں کام کرنے والی سیاسی پارٹیوں میں کس قدر جمہوریت ہے اور اس ملک میں کس پارٹی میں اندرونی طور پر جمہوریت پائی جاتی ہے؟ سلیم بھائی, مجھے تو صرف ابھی تک جماعت اسلامی میں نظر آتی ہے جمہوریت, جو میں نے دیکھی ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ مجھے اور کسی سیاسی جماعت میں, کم از کم ہو سکتا ہے میری رائے جو ہے وہ انکمپلیٹ ہو, میں ساری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کچھ زیادہ نالج نہیں رکھتا, بڑی والی تو رکھتا ہوں, مطلب PTI ہو گیا, نون لیگ, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, ANP, ان پارٹیوں کے حوالے سے مجھے کافی حد تک پتہ ہے. تو مجھے لگتا ہے جماعت اسلامی کے علاوہ تو مجھے کہیں جمہوریت نظر نہیں آتی. ہاں, جمہوریت کے دعوے دار بڑے ہیں, یہ چیمپئن بہت بڑے ہیں, یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو ہے. شجاعت علی صاحب کے سوالات ہیں, انہوں نے کہا السلام علیکم, میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں, امید کرتا ہوں آپ جواب دیں گے. اگر ہر سیاستدان یہ چاہتا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت میں مداخلت نہ کریں تو یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, اور اس مداخلت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا, پہلے میں اس سوال کا جواب دے دوں, دو اور سوال بھی. شجاعت بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جب بھی اقتدار میں جب آتے ہیں تو یہ ان کی انگلی پکڑ کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب آپ نے یہ انگلی پکڑ کے آپ آئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اقتدار میں آ کے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. پہلے آپ ان کی انگلی پکڑتے ہیں, پھر وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی کام, آپ کوئی سگنیچر کریں گے, آپ کسی فائل پہ کوئی بھی موومنٹ کریں گے, ہماری اجازت کے بغیر نہیں کریں گے. اور جب آپ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایکچولی کرسی چھوڑنی پڑ جاتی ہے. یہ ہے اصل حقیقت جس کو کوئی مانتا نہیں ہے. اب
عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو کچھ بھی اس سارے سینیریو میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ہوا ہے نا. تو عمران خان صاحب حکومت میں آئے بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی تھی جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ تھی، اس کے بینیفیشری بن کے آئے تھے. آج ان کی جگہ بینیفیشری کوئی اور ہے. یہ جو آج بیٹھے ہوئے ان کی جگہ بھی بینیفیشری کوئی اور آ جائے گا، یہ بھی مت سمجھیے گا. یہ اٹ از ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ کہ شہباز شریف کی حکومت ہی رہنی ہے، اس نے بھی ایک دن ختم ہونا ہے. اب صرف فرق یہ ہے کہ ختم جو ہے وہ لڑائی کے بنیاد پہ ہونا ہے یا ٹینیور کی بنیاد پہ ہونا ہے، کہ یہ ٹینیور ختم ہو گیا تو اس وجہ سے حکومت ختم ہوئی. تو یہ ساری بات ہے. آپ جب ان سے فیورز لیتے ہیں تو پھر آپ کو فیورز دینی بھی پڑتی ہیں. یہ چکر ہے سارا. نمبر 2، دوسرا سوال ہے جی، الیکشن میں ہر کوئی بڑھ کے مارتا ہے لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب کچھ اس کے الٹ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیوقوف بناتے ہیں آپ کو، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ہماری عوام بنتی ہے بیچاری، معصوم ہے، وہ بھولی ہے. اس کو 4 خواب دکھائے جاتے ہیں، 2 تارے دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جلسوں کے اندر ڈنگ ڈنگ چک چک لگا دیا جاتا ہے اور بندہ کہتا ہے بس آ گیا وہ انقلاب جس کا انتظار تھا. ابھی یہ میں خان صاحب کا بتا رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، انقلاب آ رہے ہیں، انقلاب. وہ انقلاب، یہ اندازہ کریں، انقلاب اڈیالہ جیل سے باہر نہیں آتا. پورے ملک میں کیا آنا ہے، وہ اڈیالہ جیل سے باہر ہی نہیں آتا. جو لیڈر بٹھائے ہوئے ہیں وہی انقلاب کیری کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ گنڈا پور صاحب انقلاب لے کر آئے تھے، 20 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے. دوسری دفعہ پھر آئے، پھر راتوں رات غائب ہو گئے. انقلاب تو رات کو غائب ہو جاتا ہمارے یہاں، تو انقلاب آنا کس طرح؟ تیسرا سوال ہے جی، اگر عمران خان ابھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو 2011 میں یہ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ چڑھ گیا؟ کیا اس کو اپنی باری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کون کرتا ہے بھائی باری کا انتظار؟ نون لیگ نے کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا. نون لیگ نے جب تحریک عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف لے کر آئی، انہوں نے اپنی باری کا انتظار کیا کہ یار یہ خان صاحب کا ٹینیور پورا ہو جائے پھر اسی الیکشن کرا لیں گے. جلدی، بھوک، لالچ، میں نے کرسی چاہیے دی، وہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں، میں کس کو کھاؤں، وہی والا ہے نا. تو یہ ہوس ہے بیسکلی کہ نہیں مجھے کرسی چاہیے، مجھے اقتدار چاہیے. اور وہ اس کا انتظار کسی سے بھی نہیں ہوتا، نہ خان صاحب سے ہوا، نہ شہباز شریف، نواز شریف اور بلاول بھٹو سے ہوا. بس اتارو خان کو، ہم فٹ ہو جائیں. ابھی تک وہ جب سے وہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے تب سے لے کر ابھی تک وہ نون لیگ کی وہ پاپولیرٹی واپس آ ہی نہیں سکی، وہ لیول ہی نہیں واپس آ سکا جو اس سے پہلے تھا. تحریک عدم اعتماد سے پہلے جو نون لیگ کی پاپولیرٹی تھی وہ آج تک ان کے بعد واپس نہیں آ سکی. باقی نمبر گیم میں جو مرضی کہتے رہے ہیں، قومی اسمبلی میں ہماری اکثریت، صوبائی اسمبلی میں اکثریت، وہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی میں ان کی وہ پاپولیرٹی آج تک وہ نہیں ہے جو اس وقت ہوا کرتی تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.